مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب 31 اور 32ویں آیت۔ غور سے سننا ہے۔ لکھا ہے، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگ کو مانگ لیا تاکہ گھیوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائی کو مضبوط کرنا۔ خدام کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدام کی برکت ہو، خدام کا شکر ہو۔ یہ الفاظ کہ خداوند نے دعا کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو دعا کرتے ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو دعا نہیں کرتے ہوں گے، اور کسی کے لیے دعا کرنا یقیناً محبت کا بہترین ایک عنصر ہے۔ اب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کو اس سے محبت ہے، اس کو پیار ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کو کچھ نہ ہو۔ تیرا اور میرا یسوع تیرے اور میرے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے۔ وہ تجھے اور مجھے بہت پیار کرتا ہے، اور کبھی نہیں چاہے گا کہ تجھے اور مجھے کچھ مصیبت یا دکھ یا پریشانی آ جائے۔ آج یہ کلام جو آپ سن رہے ہیں، یہ سننے کو ہیں، اس میں سے یہ الفاظ کہ شیطان نے تم لوگ کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرف پھٹکے، لیکن اس کے درمیان میں ایک دم سے جو گیپ آتا ہے، لیکن اس نے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرف پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی۔ ان الفاظ پر غور کرنا ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دعا کی۔ آج صبح ہمارا خداوند ہمیں مضبوط کرنے کو ہے۔ آج صبح خداوند ہماری امید کو اور بڑھانے کو ہے۔ آج صبح خدا کا کلام ہم پر پھر نازل ہو کر ہمیں تقویت دینا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا شمعون شمعون 2 دفعہ، لیکن جب کہ اس کا نام خود پترس رکھ دیا، چٹان رکھ دیا، اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس کو کہا شمعون شمعون، تو کمزور ہو رہا ہے، اس لیے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو کمزور نہ ہو جائے، شیطان تیرا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ ہم لوگ بھی کئی دفعہ کسی بات سے، بیماری سے، دکھ سے، پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں۔ تب اگر خدا کے کلام کی طرف رجوع کر لیں، دھیان کر لیں اور سوچیں میرا اور آپ کا رب ہمیں کتنا چاہتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کچھ ہو، اس لیے وہ کہتا لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ کبھی تو آپ کو ایمان نظر آئے گا کشتی میں کہ لوگ کا ایمان ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، اور یسوع کو پکارتے ہیں مالک، اے یسوع دیکھ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور جب بھی پکارا گیا، یسوع مسیح نے مصیبت اور دکھ میں رہنے نہیں دیا، بلکہ نکال دیا اس مصیبت سے، دکھ سے، پریشانی سے۔ اور وہ چاہتا ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات سے گھبرا جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات سے، اگر کسی کے اندر یہ ایمان ہو، یہ بات اس کی زندگی میں بیٹھ جائے، اے بیماری تو کیا چیز ہے، تو جتنی بھی بڑی ہے لیکن میرا مالک تجھ سے بہت بڑا ہے۔ ہلیلویا، میرا مالک بہت بڑا ہے جو تجھ پر حاوی ہے، اور اگر میں اس کے نام سے تجھے کہہ دوں
کہ چلی جا بیمار یہ تو چلی جائے گی، چلے جا دکھ چلے جائے گا، یسوع کے نام سے، اپنے نام سے نہیں۔ جس مقدس نام کی، جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں، اس ذات نے میرے اور تیرے لیے بھی دعا کی ہے۔ وہ صرف ایک شخص کو بچانا نہیں چاہتا، وہ ان سب کو بچانا چاہتا ہے جن کو شیطان مانگ لیتا ہے۔ آج دنیا میں شیطان ایسا راج کر رہا ہے، ہم ایسا راج کرنے دے رہے ہیں کہ مجھ پر راج کرے، تاکہ میں اس کے ہاتھ میں رہوں اور مجھے پھٹکے، مجھے گیہوں کی طرح پھٹکے اور مجھے خدا سے الگ کر دے۔ لیکن جتنے لوگ اس کو ماننے والے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں اے شیطان کیا ہو، دور ہو، اے شیطان۔ اگر زور سے کہیں گے شیطان دور ہو جائے گا اپنی زندگی سے۔ اے شیطان، اے شیطان، اے شیطان دور ہو، تیرا کیا کام؟ یہ جسم یسوع کا ہے، میں مالک کا ہوں، میں اس خالق کا ہوں جس نے میری شکل کو اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا ہے۔ میں کسی اور کا نہیں ہوں، میں تیرا نہیں ہوں کہ تو مجھے اپنے ہاتھ میں کر لے اور پھر مجھ سے اپنا کام لے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مکمل یسوع کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہے، اس میں قوت ہی نہیں ہے، اس میں دلیری ہی نہیں ہے، بزدل ہے۔ کلام میں لکھا وہ بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا اگر تم یسوع مسیح کے نام سے اس کو ڈانٹ دو گے، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر ہم اس کو ٹھہرنے کا موقع دیتے ہیں، اگر ہم اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، اگر کسی خانے میں اس کو چھپائے رکھتے ہیں، پھر بھاگتا نہیں ہے۔ بھگانے کے لیے آپ کا ایمان بہترین ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا، اور جو خود بزدل ہیں، جو خود کمزور ہیں، دوسروں کو مضبوط کیا کریں گے؟ پہلے خود مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے گھرانے کے بزرگ مضبوط ہو جائیں، بچے آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم خود کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم خود ڈرتے ہیں، ہم خود گھبراتے ہیں، ہم خود بچوں کے ساتھ دیواروں کو لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، ہم اپنے ساتھ ضرور لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ لگا کر یہ اس کو نہیں کہتے فکر نہ کر، اس کی لاٹھی اور اس کے عصا سے مجھے تسلی ہے، اور وہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نہیں کہتے، ہم تو تھپکیاں دینا شروع کر دیتے، چپ کر، سو جا، تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ رہے گا، میں تجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اب تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کون ہے؟ تو یہ کہ میں یسوع کا ہوں، تو یسوع کا ہے، تو یسوع کی ہے، تو یسوع کا ہے، اور ہم جب یسوع کے ہیں، شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تیرے اور میرے لیے دعا کی گئی ہے، تجھے اور مجھے خدا نے اپنا اسپیشل پرسن رکھا ہے، ہم کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یہ لیکن الفاظ کے بعد تصویر کا رخ بدل جاتا ہے، لیکن کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ میٹر لگائیں یا آپ کہیں کہ میٹر لگا ہوا ہے لیکن بجلی نہیں آ رہی۔ قادر مت کہہ رہا ہے کہ دن برے ہیں، فکر نہیں کر، لیکن کرونا ہے، لیکن آزمائش ہے، لیکن پرابلم ہے، لیکن مصیبت ہے، لیکن اب لیکن کے آگے فل ہم نے کرنا ہے۔
فل کیا کرنا ہے؟ دن برے ہیں لیکن میرا خداوند سارے برے دنوں پر قادر ہے. آمین آمین. کرونا ہے لیکن میرا مالک شافی ہے. لیکن میرا مالک شافی ہے. آزمائش ہے لیکن میرا مالک کافی ہے. ہاللویا ہاللویا. میرا مالک کافی ہے. آزمائش بھی ہے تو پرابلم ہے. میرا مالک میرا سب کچھ ہے. مصیبت ہے تو میرا شافی میرے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس کی لاٹھی اس کے آسا سے مجھے تسلی ہے. گھبرائے نہیں. اس کا مطلب کہ میرا اور آپ کا خداوند آپ کو اور مجھے مصیبتوں سے رہائی بخشتا ہے. اگر شیطان نے مانگ بھی لیا لیکن ہمارا مالک اس بات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. ایوب کو مانگ لیا ذرا اپنی باڑ ہٹا, ذرا اپنا ہاتھ ہٹا. مالک جانتا تھا جس بندے کو یہ مانگ رہا ہے وہ میرے ساتھ چلتا ہے. مصیبتیں آئے, دکھ آئے, پریشانی آئے, وہ راست باز ہے, وہ خدا سے ڈرتا ہے, وہ بدی سے دور رہتا ہے. اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے وہ مالک ہے. تو نے شیطان مانگ لیا لیکن وہ بندہ میرا ہے. اے شیطان تو اس کو زمانا چاہتا ہے لیکن کھڑا وہ میرے ساتھ ہے. تو اس کو دکھ دینا چاہتا ہے, سکھ لیکن میں دوں گا. مصیبت دکھ جتنے بھی دن ہوں گے باقی سکھ کے دن میں بہت بڑھا دوں گا. اس لیے میرے ساتھ چلتا ہے. اگر ہم سب اس کے ساتھ چلیں راست بازوں کی طرح کامل انسان بن کر, شیطان کی جرأت نہیں ہے ہمارا کچھ بگاڑ سکے. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. بہت سے لوگ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں کچھ پارٹیوں پر بھروسہ کرتے ہیں, کچھ محلے کے چودھری پر بھروسہ کرتے ہیں, کچھ گلی کے گنڈوں پر بھروسہ کرتے ہیں, کچھ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت سے دنیا میں لوگ ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے مبارک کہا گیا. مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ کرتا اور اس کو اپنا بازو جانتا ہے, اپنی طاقت سمجھتا ہے, اپنی قوت بناتا ہے. وہ مبارک ہے. ہم دھمکیاں دیتے ہیں, ایک تو میں دیکھ لوں گا آج ہی رات, تو دیکھیے ذرا کی ہونا. آپ یہ نہ کہیں, آپ دعا کریں اے مالک یہ میرا دشمن ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں جب تو میرا دوست ہے تو پھر میرا دشمن کون؟ جب شیطان حاوی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کھڑے کرتا ہے, ہم نے اپنے یسوع کو سامنے کھڑا کرنا ہے. ہم نے اپنے یسوع کو کھڑا کرنا ہے. میرے لیے آپ کھڑے ہو جائیں یا شیطان کھڑا ہے آپ کھڑے ہو تاکہ میرے لیے آپ لڑیں. داؤد نہیں لڑا تھا, رب لڑا تھا اس کے لیے. پتھر میں کیا حیثیت کہ کسی کے ماتھے میں گھس جائے, سبب خداوند تھا, خدا تھا, طاقت خدا میں تھی. اس پتھر میں ایسی طاقت کہا کہ ماتھے میں گھس جائے اور بندے کو, اتنے فٹ کے بندے کو ڈرم سے زمین پر دے مارے. سبب خدا ہے. وہ خدا کے ساتھ کھڑا اور خدا کے نام سے اس نے آگے بڑھا اور اسی نام سے فتح پائی. آج اس سے بہتر ہم دعا کریں. اس نے آپ کے لیے دعا کی. آپ تو بعد میں کرسچن ہوئے یا مسیحی پیدا ہوئے, اس سے پہلے آپ کے لیے دعا کی گئی ہے.
شیطان جب بھی تمہیں مانگے گا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرے ایمان نہ جاتا رہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا ایمان نہ جاتا رہے. ہمیں اپنے آپ کو دلیر کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا اس خداوند کے لیے. اور جب کوئی بھی دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے وہ سن لیتا ہے ایمان کے ساتھ. جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے دعائیں سنی نہیں جاتی, گزر جاتی ہیں. یہ پھیکی دعائیں اور پھیکے تھے کھانے بھی کسی کو پسند نہیں. تب بھی ہم کہتے ہیں نمک تھوڑا سا دینا, نمک ڈالنے میٹھے ذرا ذائقہ بن جائے. اور اگر کلام کا ذائقہ یا اس کی مضبوط چٹان کو ساتھ لینا ہے تو پھر پھیکی دعا نہیں, باقی یہ سوچے اے خداوند جو دعا تو نے میرے لیے کی ہے کہ میرے ایمان جاتا نہ رہے, اے خداوند ایسا کبھی نہ ہو. اور یہی لوگ آرے سے چیرے گئے اف تک نہ کی. یہی لوگ کھال میں بند کر سی دیا گیا اف تک نہ کی. ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیے گئے اف تک نہ کی. ان کو الٹا سلیم دے دیا گیا اف تک نہ کی. ایک خدا کے بہت بڑے خادم جنہوں نے بائبل کو اردو میں لکھا تھا, اس بندے کو جب سلیب دے کر آگ میں جلا دیا گیا اسے ایک آواز نکالی, اے یسوع, اے میرے مالک, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اس نے آنکھیں بند کی, اپنے منہ کو زور سے بند کر لیا. میں نے نیٹ میں سے اسپیشل نکالا کہ اس نے کیا کیا تھا. جب اس کو جلایا گیا تھا کیا کیا تھا, سلیب بنائی, نیچے پوری آگ دے دی اور تیل ڈال کے جلا دیا. لکھنے والوں نے لکھا اس نے ایک بھی آواز نہیں نکالی, پورا جل گیا, پورا ختم ہو گیا, لیکن اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیا, کم نہیں ہونے دیا, رکنے نہیں دیا, باقی ایمان میں مضبوط رہا, مر گیا. ہم تو چھوٹی سی بات پہ اپنے ایمان کو ہٹا دیتے ہیں. ہم روز جھوٹ بولتے, کم تولتے, غیبت کرتے, حسد کرتے, ساری بری باتیں کرتے ہیں. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ وہ کہتے تیرا ایمان نہ جاتا رہے. تجھے یہ شیطان, یہ ابلیس چاہتا ہے کہ تیرے اس کے ہاتھ میں آ جائے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے مثال بننا ہے, نمونہ بننا ہے. اس سے پیشتر کہ کسی بڑی مصیبت میں پڑے, اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے حضور بیٹھیں. سردار کاہن نے آپ کے لیے دعا کی. ہم خادم ہو کر, ہم کاہن ہو کر دعا کرتے ہیں اور آپ کا ایمان بہت اچھا ہوتا ہے کہ جس نام سے کی گئی ہے اس نام کے سبب سے میں بہترین ہو جاؤں گا. اور جب سردار کاہن نے دعا کی ہے تو پھر تیرا اور میرا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے, بہت زبردست. ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میرے لیے اس نے میرے بارے میں سوچا ہے, اسے مجھے مصیبت میں نکلنے کی راہ تیار کی ہے. آپ کا اور میرا کاہن اعظم زندہ ہے. ہلیلویا. آپ کا اور میرا کاہن اعظم زندہ ہے اور وہ آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے تجھے اور مجھے تقویت دینے کے لیے, تیری اور میری طاقت بننے کے لیے, تجھے اور مجھے سنبھالنے کے لیے, تیرے اور میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر آج اس کے اس وعدے کو یاد کریں اور جب وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارا ایمان ہٹنا نہیں چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے. اور کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں. شیطان کس میں رہ کر کام کرتا ہے؟ بیماری ہو, اس بیماری کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے کہیں یسوع تو نے میرے لیے دعا کی تھی,
میرا ایمان ہے اور میں نہیں چاہتا میرا ایمان جاتا رہے. آج ابھی اور اسی وقت میری شوگر ٹھیک. اے یسوع میرا زخم ٹھیک. اے میرے مالک میرے جوڑوں کے درد ٹھیک. اے میرے خالق میری ساری بیماریاں دور ہو جائیں. اے میرے خالق میری جاب ٹھیک ہو جائے. اے میرے مالک میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور میرا ایمان یہ رہے کہ آج کے بعد جو کچھ میں نے تجھ سے کہا ہے تو نے اس سے پیشتر میرے لیے دعا کی ہے. اب میرا ایمان جاتا نہ رہے بلکہ میں دوسروں کو بتاؤں میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے جو مجھے حوصلہ بخشا ہے. میں تمہیں کہتا ہوں اپنے ایمان کو ٹھیک کر, یہ جاتا نہ رہے تاکہ تیرے سارے کام بہترین ہو جائیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.